السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور دن دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ یہ جو نعمت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو ہم انویسٹ کریں اور خیالوں میں رہ کر، پریشانیوں اور وسوسوں میں رہ کر ان کو ضائع نہ کریں۔ آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آمین۔ ایک بات تو یہ کہ یہ سوچیں کہ اگر کسی کے گھر میں خزانے پڑے ہوں، کوئی بہت امیر ہے، جسٹ امیجن، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ فقیروں کی طرح زندگی گزارے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، باسی روٹی کھائے، تکلیف اٹھائے، بیماری اٹھائے، لیکن اس خزانے کو استعمال نہ کرے، تو آپ ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ یا تو اس کا دماغ خراب ہے، یا یہ انتہائی کنجوس ہے۔ کیا ہے اس کا مسئلہ کہ یہ اپنے پیسے کو، اپنے خزانے کو کیوں نہیں استعمال کرتا اپنے اوپر؟ کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھاتا؟ ہے نا، ایسے ہی کہیں گے نا آپ۔ بالکل اسی طرح میری پیاری بہنوں، ہمارے گھر میں قرآن ایک بہت بڑے خزانے کی صورت میں پڑا ہے، جس کو استعمال کر کے ہم روحانی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، یعنی کون سی تکلیف ہے جس کو ہم دور نہیں کر سکتے اس خزانے کو استعمال کر کے؟ کوئی فائنینشیل تکلیف ہے، کوئی پریشانی، کوئی زندگی کا آپ نام لیں، لیکن اس بابرکت کتاب کو پکڑنے کے ساتھ ہی ہر چیز میں برکت پڑ جاتی ہے۔ اولاد میں، صحت میں، وقت میں، ابیلٹیز میں برکت آ جاتی ہے، نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس خزانے کو استعمال کرنے سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ زندگی میں امتحان آنے ختم ہو جاتے ہیں، یہ میں نہیں کہوں گی، کیونکہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس زندگی میں امتحان آئیں گے، چیلنجز آئیں گے، اور سب سے زیادہ تو چیلنجز نبیوں کو ہی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واز فل آف چیلنجز اینڈ ڈیفیکلٹیز، لیکن آپ ان تکلیفوں کے بیچ میں سے عزت کے ساتھ اور سکسیسفلی نکل آئیں گے، اور آپ کے لیے وہ اس طرح دل توڑنے والی ثابت نہیں ہوئیں گی جس طرح کسی ایسے بندے کے لیے جس کے پاس قرآن نہیں ہے۔ جس کے پاس قرآن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا، ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ جائے نا، وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ اور جس کے پاس قرآن نہیں ہے، ساری دنیا اس کے آس پاس جمگٹا بنا لے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے، تو وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ اس کا اکیلا پن نہیں دور ہوگا، اس کے دل کی ویرانی نہیں دور ہوگی۔ اور میری پیاری بہنوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ذرا وقت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں ایک بک پڑھ رہی تھی، تو اس کے بیچ میں بہت پیاری بات لکھی تھی کہ وقت کیا چیز ہے؟ یہ فوری ضائع ہونے والی ایسی چیز ہے جسے نہ تو آپ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے کسی طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں، سٹور نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو آپ رینٹ پر لے بھی نہیں سکتے اور رینٹ پر دے بھی نہیں سکتے، نہ اسے خرید سکتے ہیں، نہ اس کی مقررہ زندگی سے زیادہ لے سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ آنے سے پہلے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ گزرے ہوئے لمحات کو پکڑ نہیں سکتے۔ انسان چاہے بہت غریب ہو، چاہے بہت امیر ہو، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اسے 1440 منٹ کی تھیلی دے دی جاتی ہے کہ اس کو خرچ کرو، چاہے اچھے طریقے سے، چاہے برے طریقے سے، اور ہر انسان اس کو خرچ کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وقت کی کمی کی شکایت رہتی ہے۔ وہ بہت سارے کام فرصت کے اوقات میں کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے اپنی زندگی سے کبھی فرصت ملتی ہی نہیں۔ فرصت تو صرف شاید قبر میں ہی ملے گی، لیکن قبر عمل کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا الجھایا ہوا ہے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں کے سوا اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، جبکہ حال یہ ہے کہ ہر اگلا لمحہ ہماری زندگی کو کم اور ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، لیکن ہمیں موت کا احساس بھی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھے تو ہی وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اسے سٹور نہیں نہ کر سکتے،
اسے بازار میں پھل اور سبزیاں جیسے مل رہی ہیں ان کو لے کر فریج میں نہیں رکھ سکتے. یہ جیسے ہی آتا ہے اسی وقت استعمال کرنا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے رہے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوں گے. ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا کہ پتہ تھا جب کہ تھوڑی دیر ہی ٹھہرنا ہے تو پھر کیوں نہیں اس وقت کو صحیح استعمال کیا. امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف روش سے سمجھا. برف بیچنے والا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس سے لوگ پورا فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ ہیں صحت اور فرصت وقت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے دونوں قدم اس کے پاس سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے متعلق دریافت نہ کیا جائے. یعنی ہل نہیں سکے گا قیامت کے دن جب تک یہ نہ بتائے اس نے عمر کہاں لگائی، جوانی کس کام میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کس کام میں لگایا اور کتنا عمل کیا اپنے علم کے مطابق. اسلام کے حسن میں ایک بات یہ ہے کہ انسان اپنی بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو. ابھی ایک بچہ 23 سال کا فوت ہوا اچانک، آئی ڈونٹ نو، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سائیکل لے کے گیا اور ہائیکنگ کی ہے کچھ کے اور بس وہیں پر گر گیا اور کسی کو پتہ نہ چلا جب تک کہ پولیس کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا اور انہوں نے اس کو ڈھونڈا. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لیں، کر لیں جتنا کچھ کرنا ہے. بیماری سے پہلے تندرستی کو، یعنی تندرستی کو انجوائے کریں اور اس میں وہ کام کر لیں جو آپ بیماری میں نہیں کر سکتے. بھاگ بھاگ کے لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدے نہیں، لوگوں کا سجدہ رہ جاتا ہے بیماری میں. پھر تیسری چیز مشغولیت سے پہلے فراغت کو انجوائے کر لیں کہ جب کافی سارا ٹائم ہے لیکن ہم کہتے رہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر بہت ساری چیزوں میں وقت ایسا ضائع ہو جاتا ہے اور یہ فراغت کا ہے جس میں ہم بہت بہت کنسٹرکٹیو کام کر سکتے ہیں. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، جوانی تب تک ہے جب تک کہ آپ کے ہاتھ بازو کام کر رہے ہیں. کل ہم نے دیکھا لیٹ 70s میں ایک اماں جی کو، بہت ہی بوڑھی. جب میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتی رہتی ہیں تو انہوں نے کہا بس. تو میں نے کہا نماز پڑھتی رہتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں؟ تو کہتی ہیں جب پڑھ سکتی ہوں تو پڑھ لیتی ہوں، اللہ کو پتہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو میں نے ان کی طرف دیکھی کہا کہ میں نے کہا دیکھو کتنا بھی انسان نماز کا پابند ہو لیکن بڑھاپا اور بیماری جو ہے انسان کو عاجز کر دیتی ہے. تو اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے سارے وہ کام جن کی حسرتیں آپ کے دل میں ہیں اور جب آپ کہتے ہیں جب مجھے فرصت ملے گی تو میں کروں گی، وہ آج کر لیں. اور فقر سے پہلے مالداری کو، یعنی پیسے ہوتے ہیں ہمارے پاس لیکن ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ان کو رکھ کے. تو اس سے پہلے کہ بندہ فقیر ہو جائے اس مال میں سے نکالیں، خرچ کریں، لوگوں کو دیں اور یا پھر خود ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. وہ نیک ہو تو شاید اس کے نیکی میں اضافہ ہو جائے اس عمر اور وقت کے ذریعے، اور برا ہو تو اس لیے کہ شاید وہ توبہ کر لے. تو یا تو کوئی نیکی کا کام کریں اور یا پھر توبہ استغفار کریں اور برائی سے رکیں، لیکن وقت کا استعمال صحیح کرنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن کے کام کو اسی دن کر لو، اس لیے کہ آنے والا دن اپنے لیے دیگر کام لے کر آئے گا. وہ اپنے کام خود لے کر آئے گا، پائل اپ نہ کرو اپنے کاموں کو. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استادوں سے 2 باتیں سیکھی، اور وہ یہ کہ ایک تو یہ تھی کہ وقت تلوار کی مانند ہے، آپ وقت کو کسی عمل میں کاٹیے ورنہ حسرتوں میں مشغول ہو کر وہ آپ کو کاٹ دے گا.
اور دوسرا یہ کہ اپنے وقت کی حفاظت کیجیے، کیونکہ اگر آپ نے اسے اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر دے۔ عامر بن قیس رحمہ اللہ ایک تابعی تھے۔ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا چلیں آئیں باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تو پھر آپ سورج کو ٹھہرا لو، یعنی اگر سورج ٹھہرتا تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے موج مستی کی باتیں کر لیتا ہوں، ورنہ تو ٹائم گزر رہا ہے اور یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ شیخ محمد بن سلام اللہ کندی جو تھے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے تھے۔ ایک دفعہ ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے آواز لگائی کہ ایک قلم 1 دینار میں کون دیتا ہے؟ دینار بہت بڑی رقم تھی ایک قلم کے لیے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ ضائع ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں پیسے رکھ کے بیٹھا رہوں اور میرا ٹائم لاکھوں کروڑوں کا چلا جائے۔ تو انہوں نے وہ پیسے دینا مناسب سمجھا، لیکن اپنا قلم خرید لیا۔ اور ہم پڑھنے پڑھانے سے بہت بھاگتے ہیں نا، بہت بھاگتے ہیں ہم پڑھنے پڑھانے سے، ہم کو ڈر لگتا ہے کتابیں کوئی دے دے تو ہم کہتے ہیں یہ بوجھ اپنے پاس ہی رکھیے، آن لائن ساری کتابیں موجود ہیں، ہے نا؟ آج کل یہی ٹرینڈ چل پڑا کہ ہر وقت اپنے فون کے اوپر، اپنی ڈیوائسز کے اوپر بہت بھروسہ ہے ہم کو، اور کتاب ایک بوجھ لگنے لگ گئی ہے۔ بالکل سچ میں کہہ رہی ہوں، بیکاز آئی ہیو سین دیٹ، آئی ہیو ہرڈ دیٹ، کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، ہم کہاں رکھیں گے۔ تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ اپنی عمر کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں پر میں افسوس کرتا ہوں جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے پھرتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو دیکھتے اور گھورتے ہیں، اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر رائے زنی کرتے ہیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ ہم ہی ہیں کہ ہم ہر چیز پہ ہماری بحث مباحثہ کیسا ہو رہا ہوتا ہے اور وقت کیسے گزر رہا ہوتا ہے، یہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹیلی فون کے اوپر بیٹھے ہیں اور گھنٹے گھنٹے گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زندگی آپ نے ہم کو دی ہے ایک بہت ہی بڑی قیمت ہے، جس کو ہم نے اس قیمت سے سمجھ لیں کہ ان پیسوں سے، اس سرمائے سے ہم نے نیکیاں خریدنی ہیں، اس کو استعمال، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اس بندے کی طرح نہیں ہونا کہ جو بازار میں جس کو دے کے پیسے بھیجا جائے کہ جو دل کرے خریدو۔ عقل مند ہوئے گا تو کیا کرے گا؟ اسی دکان پر جائے گا اور ضرورت کی چیز کو خریدے گا اور واپس جلدی آئے گا۔ لیکن بے وقوف اشتہاروں کے اوپر آ کے ہر بیکار چیز کو خرید لے گا اور گھر آ کے افسوس کرے گا کہ ہاں یہ واپس کرنی پڑے گی، ریٹرن کے لیے رسید ہے یا نہیں، کیونکہ میں ویسے ہی خرید لائی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی اہمیت سمجھا دے اور ہم اس میں بہترین اس کو انویسٹ کریں آخرت کے لیے۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔